خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، بچوں میں توجہ کی کمی اور وہ جو خلل ڈالنے والے رویے ہوتے ہیں نا، یعنی ADHD اور ڈسرپٹیو بیہیویئر۔ ہم سیٹل چلڈرن ہاسپٹل کے ایک ماہر نفسیات کی تحقیق کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کا مؤثر حل کیا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو روایتی تھراپی ہے وہ ہمیشہ کام کرتی ہے، یا والدین کے لیے کوئی مختلف طریقہ ہے جو شاید زیادہ بہتر ہو؟ چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا بہت سے خاندان آپ کہہ سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور صحیح حکمت عملی تلاش کرنا وہ واقعی بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس تحقیق میں ایک بات جو مجھے کافی چونکا دینے والی لگی وہ یہ تھی کہ بچے کا تھراپسٹ کے ساتھ اکیلے بیٹھنا، وہ جو ون آن ون تھراپی ہوتی ہے، وہ اکثر رویے کے مسائل حل کرنے میں اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے، کیونکہ عام طور پر تو پہلا خیال یہی آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ تھراپی کا کمرہ ایک بہت کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے، اور حقیقی زندگی یعنی گھر، اسکول، کھیل کا میدان وہ بہت مختلف ہے۔ تو بچہ جو کچھ تھراپی میں سیکھتا ہے نا، وہ اسے باہر کی دنیا میں استعمال نہیں کر پاتا اکثر۔ یہیں پر ایک مختلف سوچ آتی ہے، پیرنٹ بیہیویئر مینجمنٹ ٹریننگ یعنی PBMT۔ اچھا، PBMT۔ جی، اس کا بنیادی نظریہ یوں سمجھیں، یہ ہے کہ اصل تبدیلی لانے والے کردار والدین ہیں یا جو بھی بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ظاہر ہے والدین ہی بچے کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہفتے میں کتنے ہی گھنٹے، جبکہ تھراپسٹ کے ساتھ تو شاید بس ایک آدھ گھنٹہ ملتا ہو۔ تو یہ PBMT یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ والدین پر کوئی اضافی بوجھ تو نہیں ڈالتا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، PBMT میں والدین ماہرین نفسیات کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیشنز جو ہیں وہ صرف والدین کے لیے ہوتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ جی، اور اکثر یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ والدین دوسرے والدین سے ملتے ہیں جن کے مسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، تو وہ بوجھ والی بات نہیں رہتی۔ ہر سیشن میں انہیں نئی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ گھر جا کر انہیں آزماتے ہیں۔ اچھا۔ پھر اگلے سیشن میں آ کر فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بھئی کیا چلا، کیا نہیں چلا، کہاں مشکل آئی۔ تو یہ کون سی خاص مہارتیں جو والدین سیکھتے ہیں؟ کن چیزوں پر فوکس ہوتا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے بچے کے ساتھ ایک بہت مضبوط مثبت تعلق بنانے سے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ مثبت چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ پیار، توجہ، ساتھ کھیلنا، یہ بنیاد بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی پر پھر آگے کی ساری تکنیکیں کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا قدم ہوا ایک مضبوط مثبت تعلق، جب وہ قائم ہو جائے تو پھر اصل رویوں پر کیسے کام ہوتا ہے؟ جی، اس کے بعد آتا ہے مثبت رویوں کو بڑھانا۔ اس میں یہ شامل ہے کہ جو اچھے کام بچہ پہلے سے کر رہا ہے ان کی تعریف کی جائے، انہیں نوٹس کیا جائے، اور ساتھ ہی نئے مثبت رویے سکھانا۔ مثال کے طور پر صبح اسکول کے لیے وقت پر تیار ہونا، یہ بہت سے بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو PBMT سکھاتا ہے کہ اس پورے عمل کو چھوٹے چھوٹے قدموں میں کیسے توڑیں، اور ہر قدم پر بچے کی کوشش کو کیسے سراہا جائے، بجائے اس کے کہ بس آخر میں ڈانٹ پڑے۔ اس کے لیے تعریف ہے، چھوٹے موٹے انعامات ہیں، مثبت توجہ ہے، یہ سب استعمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور وہ جو منفی رویے ہوتے ہیں جو بچے اکثر صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ PBMT والدین کو سکھاتا ہے کہ کچھ منفی رویے، خاص طور پر وہ جو صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوں، انہیں حکمت سے کیسے نظر انداز کیا جائے تاکہ وہ رویے خود بخود کم ہو جائیں، کیونکہ انہیں وہ توجہ نہیں مل رہی جس کی وہ تلاش میں تھے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ واضح حدود کیسے مقرر کرنی ہے، گھر میں ایک منظم ماحول، ایک سٹرکچر کیسے بنانا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جنہیں زیادہ ساخت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ناقابل قبول رویے ہیں ان کے لیے پہلے سے طے شدہ واضح اور مناسب نتائج کیا ہوں گے۔ اور کیا یہ مہارتیں صرف گھر تک ہی محدود ہیں، یا جیسے اسکول وغیرہ میں بھی کچھ مدد ملتی ہے؟
نہیں، بالکل۔ تحقیق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان اصولوں کو گھر سے باہر کیسے لاگو کیا جائے۔ مثال کے طور پر اسکول میں اساتذہ کے ساتھ مل کر کیسے کام کیا جائے تاکہ وہاں بھی بچے کو مستقل مزاجی سے مدد مل سکے۔ یہ پروگرام کتنا لمبا چلتا ہے؟ کیا یہ بس چلتا ہی رہتا ہے؟ نہیں، یہ ہمیشہ چلنے والی تھراپی نہیں ہے۔ اس کی ایک مدت ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ کوئی 4 سے 18 سیشنز تک کا ہو سکتا ہے۔ یہ منحصر کرتا ہے کہ کون سے مخصوص ہدف رویے ہیں جن پر کام کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ والدین کو وہ اوزار، وہ مہارتیں دے دی جائیں جو وہ مستقبل میں خود استعمال کر سکیں، جب نئے چیلنجز آئیں تب بھی۔ تو یہ ایک طرح سے والدین کو طویل مدتی صلاحیت دینا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کے رویوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اب توجہ صرف بچے پر مرکوز تھراپی سے ہٹ رہی ہے اور زیادہ زور والدین کی ٹریننگ پر ہے، انہیں کوچ کرنے پر ہے، انہیں بااختیار بنانے پر ہے۔ ماہرین بس رہنمائی کرتے ہیں۔ بالکل، اصل ڈرائیونگ سیٹ پر والدین ہیں۔ اور تبدیلی بھی وہی لاتے ہیں۔ آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ والدین یا بنیادی نگہداشت کرنے والوں کو صحیح مہارتیں سکھانا رویے کے مسائل کا ایک مؤثر حل ہے، تو کیا یہ نظریہ، یہ سوچ بچوں کی نشوونما اور تعلیم کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو نہیں ہو سکتی؟ مطلب کلینکل ماحول سے باہر عام زندگی میں اس اپروچ کو اپنانے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔